السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کے سربراہ کی آذربائیجان کے نیول چیف سے ملاقات، یوکرین کو امریکہ کی طرف سے نیٹو میں شمولیت کے لیے 2 مور کی خبر پر بات کریں گے، چائنیز نیوی کے لیے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی پہلی جھلک، اس کے علاوہ جنوبی کوریا کی طرف سے KF-X کی جلد بازی میں اسمبل کرنے کی خبر کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، انڈین نیوی کے پرسنل کی سی ہاک ہیلی کاپٹر پر ٹریننگ سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، امریکہ کی سینئر آفیشل نے کہا ہے کہ یوکرین نے اپنی آزادی کے بعد سے بہت پروگریس کی ہے، تاہم اس کو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے ابھی مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین روس کے جارحانہ رویے کے خلاف ہمارا فرنٹ لائن اہم اتحادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین روس کے جارحانہ رویے کے خلاف فرنٹ لائن کا اہم اتحادی ہے۔ لارا کے کوپر کے مطابق روس نے کرائمیا پر قبضہ کر کے دونباس ریجن میں بھی طاقت سے سرحدوں کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روس کی جارحیت نہ صرف یوکرین بلکہ یورپ اور امریکہ سمیت بین الاقوامی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ یوکرین نے اپنی آزادی کے گزشتہ 30 سالوں میں بہت سے معاملات میں بہتری دکھائی ہے، تاہم نیٹو میں شمولیت کے لیے ابھی مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ تمام نیٹو ممالک کی سیکیورٹی کے پیش نظر اپنی ذمہ داریوں اور اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ انڈین نیوی کے پرسنل نے سی ہاک MH-60R ہیلی کاپٹر سے متعلق آپریٹ اور مینٹین کرنے کی ٹریننگ شروع کر دی ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈین نیول پرسنل اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ یاد رہے کہ $905 ملین کی لاگت سے انڈیا نے سیکورسکی کے تیار کردہ 24 سی ہاک اینٹی سب مرین وارفیئر صلاحیتوں سے لیس ہیلی کاپٹرز کا معاہدہ مئی 2020 میں طے کیا تھا۔ اس سلسلے میں پہلے 2 ہیلی کاپٹر اگلے ماہ جبکہ تیسرا اس سال کے آخر میں انڈین نیوی کو ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ انڈیا نے اینٹی سب مرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز خریدنے کا منصوبہ 2005 میں شروع کیا، جبکہ 2014 میں سیکورسکی کا سی ہاک منتخب ہوا، لیکن کاسٹ کو لے کر یہ ڈیل التوا کا شکار رہی۔ پولینڈ نے فلیپینز کو 5 مزید بلیک ہاک S-70I ہیلی کاپٹرز ڈیلیور کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے فرسٹ بیچ کے 6 ہیلی کاپٹرز 2020 کے آخر میں ڈیلیور کیے گئے تھے۔ 5 مزید بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز پر مشتمل تیسرا اور آخری بیچ اس سال کے آخر تک ڈیلیور ہوگا۔ یاد رہے کہ پولینڈ میں سیکورسکی کی سبسیڈری سے ان ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن پر فلیپینز کے ساتھ 2019 میں $241 ملین کا کانٹریکٹ طے پایا تھا۔ فرینڈز، امریکن میرین کور کے زیر استعمال AH-1Z ہیلی کاپٹر کو لنک 16 صلاحیت کے ساتھ پہلی مرتبہ اکوپ کرنے کے بعد فلائی کیا گیا ہے۔ بیل کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو گراؤنڈ اسٹیشن کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے بیل نے نارتھروپ گرومن کے تیار کردہ لنک 16 پیکج کو ہیلی کاپٹر کے ایڈوانس نیٹ ورکنگ ڈیٹا لنک میں نصب کیا۔ فرینڈز، اگر آپ ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک، اس کی اہمیت اور پاکستان ایئر فورس کے اپنے لنک 17 کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر معلوماتی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز ایڈمرل سبحان باقیورو نے نیول ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ پاک نیوی کے چیف نے کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز کا استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور بشمول 2 طرفہ تعاون اور ریجنل سیکیورٹی کے معاملات زیر بحث آئے۔ معزز مہمان نے خطے کی مشترکہ بحری سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات اور عزم کو سراہا۔ دونوں چیفز نے مختلف بحری جہتوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ کمانڈر آذربائیجان نیول فورسز کا یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین بالعموم اور دونوں بری افواج کے مابین بالخصوص باہمی تعاون کے فروغ کا باعث بنے گا۔ پھر ساؤتھ کوریا کے پروٹوٹائپ KF-X کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے، یعنی پروٹوٹائپ کو اپریل میں اسمبل کیے جانے کے بعد اور اس طیارے کے تمام پارٹس کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کو لے کر تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید KF-X کو 9 اپریل 2021 کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنے کے لیے کمپنی نے جلد بازی میں اسمبل کیا تھا۔
جبکہ اس اسمبلی کا ایک اور مقصد دراصل انڈونیشیا کو خشک کرنا بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ انڈونیشیا ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں شامل ہونے اور انویسٹمنٹ کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ڈسمنٹلنگ گراؤنڈ ٹیسٹ کی تیاریوں کے لیے بھی کی گئی ہو تو تب بھی ہول سیل ڈس اسمبلی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تاہم کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ ڈسمنٹلنگ پہلے سے طے شدہ فیز کا حصہ ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ یاد رہے کہ KF-X کی فرسٹ فلائٹ 2022 میں شیڈیول ہے۔ امریکہ کی جانب سے روس سے اسلحہ خریدنے سے متعلق مختلف ممالک پر کاٹسا یعنی کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشن ایکٹ کے تحت پابندیوں کی دھمکیوں کے باوجود روس نے اب تک 51 ممالک کو اسلحہ فروخت کیا۔ رشین حکام کے مطابق روس سے دفاعی ساز و سامان خریدنے والے ممالک میں زیادہ تر ایشین اور افریقن ریجن کے ممالک ہیں۔ تاہم روسی حکام کے مطابق ان کے مخالفین ابھی بھی ان کے تجارتی پارٹنرز پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ رشین ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن کے سربراہ نے صدر پیوٹن سے ہونے والی ملاقات میں کہا کہ روس کو آرمز ایکسپورٹ کے حوالے سے سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ یاد رہے کہ روس سے S-400 خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور انڈیا کو بھی امریکی آفیشلز کی جانب سے روس سے S-400 خریدنے سے باز رہنے کے لیے کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے۔ تاہم روس اور انڈیا اس ڈیل کو پہلے سے طے شدہ معاہدے کے تحت پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ فرینڈز، چائنیز نیوی کے لیے ممکنہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے متعلق کچھ تصاویر انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملی ہیں۔ گو کہ یہ ایک آرٹسٹک پکچر ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایئر کرافٹ چائنیز نیوی کا نیکسٹ ایئر کرافٹ ہوگا جو اسٹیلتھ صلاحیتوں سے لیس ہوگا۔ اس کمپیوٹرائز تصویر میں بنیادی طور پر FC-31 کا فیوچر نیول ورژن ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ گو کہ FC-31 کو بنیادی طور پر ایکسپورٹ کسٹمرز کی غرض سے تیار کیے جانے کا منصوبہ تھا، تاہم گزشتہ ایک سال سے اس بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ FC-31 چین کی نیوی کے لیے کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ چین اس وقت 3 ایئر کرافٹ کیریئر اپنے نیول فلیٹ میں رکھتا ہے، تاہم ان ایئر کرافٹ کیریئر پر اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ضرورت کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ کی FC-31 کے ممکنہ نیول ورژن پر کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترک آرمڈ فورسز ٹوٹل 118 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنے فلیٹ میں شامل کرنے کی خواہش مند ہے۔ ترک میڈیا سورسز کے مطابق ترکی کی لینڈ فورسز ٹوٹل 91 اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرے گی، جس میں سے 59 کنفرم جبکہ 32 آپشنل ہیں۔ اسی طرح سے 27 T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز وزارت داخلہ کو ڈیلیور کیے جائیں گے، جس میں سے 24 کنفرم اور 3 آپشنل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان بھی 30 ہیلی کاپٹر آرڈر کر چکا ہے، جبکہ فلیپینز کو 6 ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز سپتمبر سے شروع ہو جائیں گی۔ اس وقت اس ہیلی کاپٹر کے ٹوٹل 2 ورژن موجود ہیں، جس میں سے T-129A بیسک ورژن جبکہ T-129B ملٹی رول ورژن ہے، جس کو لیڈنگ ایج الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور 8 ممتاز لیزر گائیڈڈ بامز کے علاوہ 2 اسٹرنگر ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ تمام A ورژنز کو B اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ہم عنقریب آپ کے ساتھ پاکستان کی T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کی ایکوزیشن سے متعلق اپنا تجزیہ شیئر کریں گے، جبکہ اس ویڈیو میں چین کے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی ممکنہ ایکوزیشن بھی ڈسکس کی جائے گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔